دعا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا اپنے پورے وجود کے ساتھ حاضر ہونا اور اس کے بعد تمام وجود کے ساتھ طلب کا اظہار ہے۔ مثلا آپ کے دروازے پر کوئی دستک دے، آپ دروازے پر جائیں اور دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرہ پشمردہ ہے، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ اب اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سراپا طلب ہے اس وقت۔ اب وہ کچھ کہے یا نہ کہے، اس کی ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ یہ اس وقت طلب ہی کے لیے آپ کے دروازے پر۔ ائمہ اطہار خصوصاً نبی کریم کی تربیت میں جن ہستیوں نے زندگی گزاری اور ان سے علم لیا، چاہے وہ علم لدنی ہو یا کسبی، جو اس علم کے مالک ہیں، انہوں نے ہمیں جو دعا کی تعلیم دی ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کائنات میں تقریباً 8 ارب 10 کروڑ انسان بستے ہیں اس وقت۔ ان 8 ارب 10 کروڑ انسانوں میں میرا خیال ہے 190 ممالک ہیں، اور ان میں سے کوئی 56 ممالک مسلمان ہیں، اور ان مسلمان ممالک میں ہر طرح کے مسالک ہیں، باقی ممالک میں بھی ہر طرح کے ادیان ہیں۔ دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں ہے جس میں وہ دعائیں جو انسان کی روح کو اس طرح سے نمایاں کر کے اس کی روح کی عکاسی کر سکے، اس طرح کی دعائیں جو ان ائمہ اطہار اور اہل البیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، کسی کے ذریعے سے نہیں پہنچی۔ ان میں بڑی عظیم دعائیں موجود ہیں۔ آپ نے دعائے کمیل کا حوالہ دیا، کوئی شک نہیں کہ یہ دعا بہت عظیم دعا ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بڑے بڑے ہمارے عرفاء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دعا انسانوں کی، یعنی عام انسانوں کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے انشاء فرمائی ہے، اپنے مقام کے حساب سے نہیں، چونکہ وہ اس دعا کا جو لب و لہجہ ہے اس سے بہت بالا تر ہے، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں نزول، اپنے اس مقام سے نیچے آ کر عام انسانوں کے لیے ایک رستہ انہوں نے کھولا ہے۔